اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جو بمباری کی جا رہی ہے، کیا یہ اسرائیل کی ظلم ہے یا بربریت؟ دیکھیے، اب ہم اسرائیل کا نام تو بعد میں لیں گے. یہ اسرائیل کے پیٹھ پر یا انڈائریکٹلی یہ امریکہ اور یورپین یونین کا لڑائی ہے. امریکہ اپنا انٹرسٹ کے لیے پورے مڈل ایسٹ کو تباہ کر رہا ہے اور اس کا ہتھیار بن گیا ہے اسرائیل اور نتن یاہو. اور یہ جو بربریت ہے، یہ کسی بھی طرح سے دنیا کے کوئی سب سماج جو ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ اور یورپین یونین یہ جان بوجھ کر کے اسے وار کو بربریت طرف لے جا رہا ہے تاکہ یہ ایک مذہبی لڑائی بن جائے، اور اس میں امریکہ کامیاب نہیں ہوگا. دنیا کے لوگ سمجھ رہے ہیں امریکہ الگ تھلگ پڑنے والا ہے بہت جلد، اس لیے یہ بالکل کنڈیمیبل ہے اور ہر قیمت پر امریکہ کو اس کو سمجھنا پڑے گا اور ترنت 24 گھنٹے کے اندر وہ واپس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے دنیا کے شانتی کے لیے. فلسطین میں جو آج غربت ہے اور جو فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا ساری دنیا اس کی حمایت میں کھڑی کیوں نہیں؟ دیکھیے، دنیا کا میکسیمم کنٹری نے فلسطین کو آزاد ملک مان لیا ہے سوائے امریکہ کے. اور امریکہ جان بوجھ کر کے یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے تیل پر اور قبضہ چاہتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے ایشین کنٹری کو اور روس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ ہے مسلمانوں کا قتل عام. یہودی کی کوئی کنٹری نہیں تھی، لیکن وہ فلسطین کی زمین پر مہاجر کے طور پر تھے، لیکن وہ آج یہودی کا ایک کنٹری ہو گیا اور وہ پوری زمین ہڑپنا چاہتے ہیں فلسطین کا. کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، فلسطین میں مسلمانوں نے یہودیوں کو بسانے کے لیے راضی ہوئی. امریکہ، جرمن، دنیا کے کوئی ملک جب تیار نہیں تھی یہودیوں کو بسانے کے لیے تو مسلمانوں نے ان کو اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ کر کے جگہ دیا بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے. لیکن یہ جو قوتیں ہیں، ورلڈ پاور کی جو قوتیں ہیں، ان لوگوں نے اس علاقے کو ایک پلاننگ کے تحت قبضہ کرنے کے لیے اس کو اسرائیل کو برگلا دیا ہے. اسرائیل کی جو ستادھاری پارٹی ہے، ستا کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ روس، اگل بغل کی جو کنٹریاں ہیں، اس کو مڈل ایسٹ کو کمزور کر کے اپنے کنٹرول میں چاہتی ہی کرنا، جو آنے والے وقت کے لیے امریکہ، انگلینڈ اس کو ورلڈ وار کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور اپنا باسن چاہتی ہے. صرف اس کا نتیجہ ہے یہودیوں کو بسانا مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، اس لیے کہ یہودی ایک اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمانوں نے جو ہے اسی کو دماغ میں رکھ کر ان کو سینٹر دیا. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو سنبھالیں. فلسطین اور اسرائیل سے مذہبی جذبات جڑے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کا جو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اسرائیل میں ہی موجود ہے. تو یہ زمین بچانے کی لڑائی ہے یا قبلہ اول بچانے کی لڑائی؟ دیکھیے، قبلہ اول کا یہاں سوال ہے تو مسلمانوں کا مقدس جگہ ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امامت فرمائی ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں یعقوب علیہ السلام کی بھی سرزمین ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سرزمین ہے، وہ سبھی نبیوں کا سرزمین ہے وہ. لیکن سبھی نبیوں کے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے مقدس مقام سب سے پہلے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور جتنے ایک خدا کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، سب کے لیے مقدس ہے. لیکن چونکہ آخری کتاب جو فائنل بک آف دی اللہ ہے وہ قرآن ہے،
اس لیے وہ سب سے مقدس جگہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اسرائیل کو امیڈیٹلی، اور جو راہب ہیں یہودیوں کے، وہ ان سے مشورہ کرنا چاہیے، جو لوگ توریت کو اچھی طرح جانتے سمجھتے پڑھتے ہیں، وہ ان میں کی بڑی تعداد اسرائیل کے ظالمانہ قبضے سے کے حمایت میں نہیں ہے، اور اگر وہ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور کا مقبوضہ یروشلم کے بیچ کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن امریکہ اور نیتن یاہو جیسے ناکارہ اور غیر سمجھدار لوگ، جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کو مذہبی جنگ بنانے کے چکر میں ہیں، ورنہ وہ مقام ابراہیمی بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے آل ابراہیم ہیں۔ اس لیے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی نبیوں کے سردار ہیں، اسی مقدس جگہ نبیوں کا انہوں نے امامت فرمائی ہے، اس لیے مقدس امام ہوتا ہے، مقتدی نہیں۔ اس باتوں کو راہبوں کو سمجھنا چاہیے، اور اسرائیل کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہودیوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہودی کی بربریت اور ظالمانہ رویہ تاریخ میں بھی رہی ہے، اور ابھی بھی یہ بربریت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کا نہیں، سولی پر لٹکایا، کئی پیغمبروں کے قتل میں ان کے ملوث ہونے کا بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ پیغمبروں کے قتل میں ملوث ہیں وہ اپنے مذہب پر نہیں تھے، ہم اس کو ان کا مذہبی فریضہ نہیں کہہ کر کے ہم ان کو ظالم کہتے ہیں، اور آج بھی اسرائیلیوں میں، اسرائیل کی حکومت میں ظالموں کی تعداد زیادہ ہے، لڑائی ظالم سے ہے نہ کہ مذہب سے ہے۔ فلسطین یا اسرائیل مقدس جگہ مانا جاتا ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، ہاں جڑے ہوئے ہیں، لیکن آج جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ خاموش کیوں ہیں؟ سارے جو لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو ہر پہلو میں کوئی بھی میٹر میں سامنے آ جاتے تھے، آج وہ ان کے لب پر تالا کیوں لگ گیا؟ ان کے لب پہ تالا لگی ہے، دو وجہ ہے، ایک تو تعصب ہے، دوسرا دولت ہے۔ عربوں کے پاس دولت ہے، ان کی دولت کو لوٹنا ہے، اور تعصب ہے کہ وہ مسلمان کے خلاف ان کے ذہن میں ایک بات گھسی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس نہیں ہے زیادہ۔ جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، اور اپنے مذہب میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں، وہ مذہب کے بھی ظالم اپنے ہیں، تو وہ بیسیکلی وہ مذہبی نہیں ہے، وہ سب ظالم ہیں۔ مذہب کے ساتھ اسلام کا کوئی لڑائی کبھی ہے ہی نہیں، سارے مذہب اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن مذہب میں ترمیم کر کے اس کو مذہب بنانے والے لوگوں اس کے ساتھ اسلام کی لڑائی ہے، اور وہ ظالم لوگ ہیں، ویسے ظالم لوگ ہی اسلام کے خلاف کھڑے ہیں اور کہتے ہیں دراصل اگر مذہب کو مانیں گے تو سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کو مانیں گے، اور رہبری کو مانیں گے تو پھر اس بیت المقدس کو آزاد کریں گے، اور خود پہلے اپنے مذہبی کتابوں کو، توریت کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، انجیل کو پڑھیں، اس میں جو انہوں نے امینڈمنٹ کر لیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، زبور کے میں دائیں بائیں، تو دائیں بائیں کرنے والے لوگ اپنے مذہب کے اوپر بھی ظالم ہیں، اور ویسے ظالموں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے، اور ویسے ظالموں کو سے لوہا لینا دنیا کے ہر انصاف پسند لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ یہ تھے نہال الدین، سینئر کانگریسی لیڈر اور مسلم رہنما۔